لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ عید سے پہلے ایک دفعہ پھر ملاقات کرنے کا موقع ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ایسے ہی ملاقاتیں ہوتی رہیں اور آپ سے گفتگو کرتے رہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ عید سے پہلے یعنی قربانی کی عید سے پہلے ہر بندے کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، سوچتا ہے، زبان سے الفاظ نکلتے ہیں کہ اگر ماں باپ زندہ ہیں، ماں باپ کے زندہ ہوتے ہوئے کسی بیٹے نے اپنے نام کی قربانی کر لی، کسی بیٹی نے اپنے نام کی قربانی کر لی ہے تو ان کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی مسئلے کو وضاحت سے بیان کرنے کے لیے، اس کی تفصیل بیان کرنے کے لیے آج حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں۔ امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو توجہ سے سنیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ دیکھیں، یہ جو افواہیں پھیل رہی ہیں کہ ماں باپ زندہ ہوں تو قربانی اگر بیٹے نے اپنے نام کی کر لی یا بیٹی نے اپنے نام کی کر لی تو قربانی جائز نہیں ہوگی، بلکہ اپنے ماں باپ کے نام کی کرنی چاہیے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ جھوٹی افواہیں ہیں۔ اگر کوئی ایسا کوئی باتیں کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ علماء کی صحبت میں بیٹھیں، علماء سے یہ بات پوچھیں کیا ایسا واقعی ہے یا نہیں ہے۔ پہلے تو امید ہے کہ ہر گھر میں ہر کسی کو پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، لیکن چند لوگ ایسے ہیں جو اس باتوں کو پھیلاتے ہیں۔ دیکھیں، قربانی واجب ہونے کے لیے کچھ مسائل ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ اگر ان پر آپ پہنچ جاتے ہیں تو قربانی ہم سب پر، یعنی جو ان چیزوں کو ان شرائط پر پہنچ جاتا ہے جو شریعت نے بتائے ہیں تو پھر قربانی اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ یہ واجب کب ہوتی ہے، کتنی مالیت ہو کتنی تو واجب ہوتی ہے، یہ آپ کو میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن اس کی تفصیل پہلے میں بتا دوں کہ اگر کسی کے گھر میں ماں باپ زندہ ہیں اور بیٹے نے اگر قربانی کر لی ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ قربانی نہیں ہوگی، اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ دیکھیں، اگر بیٹے کے اوپر قربانی واجب ہے، پھر بھی اگر بیٹے نے واجب ہونے کے باوجود قربانی کر رہا ہے، اس نے اپنے ماں باپ کے نام پہ کر لی ہے، اپنے نام پہ نہیں کی، صرف اس وجہ سے کہ میرے ماں باپ زندہ ہیں تو میں قربانی اگر کروں گا تو میری قربانی نہیں ہوگی، تو اس کی قربانی واقعی ہی نہیں ہوگی۔ کیوں کہ اگر وہ واجب ہے اس پر قربانی، اس نے اپنے ماں باپ کے نام پہ قربانی کر لی ہے تو ظاہر سی بات ہے ماں باپ کے نام پہ جو قربانی کی ہے وہ تو قربانی ہو جائے گی، یہ نہیں کہ گناہ ہے یا جائز نہیں ہوگی، قربانی ہو جائے گی، لیکن اس کے اوپر جو واجب ہے وہ نہیں ختم ہوگا، کیونکہ صاحب نصاب وہ بندہ ہے، مالک نصاب وہ بندہ بیٹا ہے، اس نے اپنے ماں باپ کے نام پہ رکھی ہے تو اس کے ماں باپ کی قربانی ہو گئی، اس کی قربانی نہیں ہوئی تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اپنے اوپر واجب ہے وہ چھوڑ کر اپنے ماں باپ کی قربانی رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر ماں باپ صاحب نصاب ہیں تو ماں باپ کو بھی قربانی کرنی پڑے گی۔ گھر میں 8 افراد صاحب نصاب ہیں تو سب پر قربانی واجب ہے۔ گھر میں 8 افراد ہیں، ایک بندہ صاحب نصاب ہے تو ایک قربانی اسی کے اوپر واجب ہوگی، باقی کسی کے اوپر واجب نہیں ہوگی۔ اگر ماں باپ یا کوئی بہن بھائی صاحب نصاب نہیں ہے تو ان پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ان کے نام کی تو ہو جائے گی، لیکن آپ کے اوپر جو واجب ہے وہ نہیں ختم ہوگا، وہ آپ گناہ گار ہوں گے۔ تو اس لیے اگر آپ پر واجب ہے تو آپ اپنے نام کی قربانی کریں، ماں باپ کے اوپر واجب ہے تو ماں باپ کے نام کی قربانی کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگر ایسی کوئی وجہ ہے کہ آپ صرف صاحب نصاب ہیں، ان پر قربانی نہیں ہے واجب تو آپ کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی قربانی ہو جائے گی واجب الادا، باقی ان کے اوپر واجب ہے ہی نہیں تو پھر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ دوسری بات، اب آپ کو بتاتا ہوں کہ واجب کب ہوتی ہے اور کن شرائط سے پائے جانے کی وجہ سے واجب ہو جاتی ہے۔ اس میں سے جو قربانی ہے اس بندے پر لازم ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہو، اگر بیٹی ہے یا بیٹا ہے وہ بالغ ہو تب بھی اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ صاحب نصاب سے مراد یعنی کسی بندے کے پاس اگر 7.5 تولہ سونا ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے، 52.5 تولے
चांदी मौजूद है तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। बिलफर्ज ऐसा होता है किसी बंदे के पास 52.5 तोले चांदी नहीं है, तो वो कहते हैं मेरे पास 52.5 तोले चांदी नहीं है, अब मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। अगर उसके पास 52.5 तोले चांदी के बराबर रकम मौजूद है तब भी उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, वो कुर्बानी करेगा। अगर नहीं करेगा तो गुनाहगार होगा। आपके पास इतनी रकम है जो घर में इस्तेमाल होती है, घर वालों पे लगती है, उसके अलावा अगर आपके पास इतना माल है जो 52.5 तोले चांदी के बराबर है या 52.5 तोले चांदी के बराबर है, तब भी आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, आपको कुर्बानी करना पड़ेगी। तो इन चीज़ों को देखते हुए अगर आपके घर में ये चीज़ें मौजूद हैं तो आप कुर्बानी जो है ज़रूर करें, आप पर कुर्बानी वाजिब है। अगर नहीं करेंगे तो गुनाहगार होंगे। ये झूठी अफवाहें हैं, इनको ख़त्म किया जाए। इस्लाम ने जो चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों पर अमल करके आगे चलना चाहिए। और कुर्बानी के लिए ये भी देखना होता है कि आपके जो ज़राए आमदन हैं वो कहाँ से हैं, वो भी पाक हैं या नहीं हैं। हम ये तो देखते हैं कि कुर्बानी का जानवर जो है बेऐब होना चाहिए। कुर्बानी के जानवर के अंदर कोई ऐब नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से हम कुर्बानी के जानवर को बेऐब तरीके से ढूंढते हैं कि बेऐब हो, इसी तरीके से हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हमारे जो आमदनी के ज़राए हैं वो भी बेऐब हों, उनमें भी कोई ऐसा ऐब ना हो, हलाल के तरीके से कमाए हुए हों, हराम तरीके से ना कमाए हुए हों। अगर हलाल से होंगे तो फिर कुर्बानी जो है वो जायज़ होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस मसअले को समझने की तौफीक दे और इस पर अमल करने की तौफीक दे।